بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ و تفسیر کا مبارک سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. آج سورۃ الانفال آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن الانفال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. الانفال یہ نفل کی جمع ہے جس کا معنی ہے زائد چیز. نفل زائد چیز. چونکہ جہاد تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے ہوتا ہے، حصول جنت کے لیے، تو مال غنیمت اس کے اندر ایک زائد چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی امتوں کے لیے یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے حلال کر دیا ہے. گویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس امت کو ثواب پر مزید یہ نعمت عطا کی کہ ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. بدر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت عطا کیا. چونکہ بدر کا معرکہ اسلام میں سب سے پہلا اور عظیم الشان معرکہ ہوا ہے. ابھی کفار سے حاصل ہونے والا مال غنیمت جو تھا اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار مقرر نہیں ہوا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اگر لوگوں کی آپس میں جنگ ہوتی، ایک دوسرے پر غلبہ پا لیتا، تو اس سے جو مال ملتا، جس کو ملتا، وہ اس کو لوٹ کر اپنا حق بنا لیتا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما کر در حقیقت مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کی تقسیم کا ایک پورا پیٹرن اور طریقہ مقرر فرما دیا. تو سورۃ الانفال کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیجئے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں. یعنی غنیمتیں حقیقت میں تم میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے. تمہارا ان میں کچھ دخل نہیں، کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد سے ہوئی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. اب مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں جو کامیابی کے لیے از حد ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا تقوی، اس کے بعد آپس کے اندر درستگی اور اصلاح، تیسری چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور شرط لگا دی اللہ نے اگر تم مومن ہو تو ایسا کرو. کچھ صفات ہیں. فرمایا در حقیقت مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے یہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. سبحان اللہ. جن خوش نصیب لوگوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں وہ خوش نصیب لوگ پھر اللہ کی طرف سے بیان کردہ انعامات کے حقدار بنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. فرمایا اللہ تعالی نے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کے رب سبحانہ و تعالی نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. حالانکہ یقیناً مؤمنوں کی ایک جماعت ناپسند کرنے والی تھی. غزوہ بدر سے حاصل ہونے والی غنیمت، اس کی تقسیم کے بارے میں آپ کی رائے اور فیصلے کو ناگوار سمجھنے میں ایسے ہی ہے جس طرح ان کا حال آپ کے لڑائی کے نکلنے کے بارے میں تھا. یعنی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ لڑائی کے لیے نکلیں اور بلا وجہ لڑائی ہو. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اب
مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے بھی ان کو یہ چیز شاید گوارا نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے خیر ہی خیر رکھ دی تھی۔ وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا۔ حق سے مراد کفار کا قافلہ نکل جانے کے بعد کفار سے ہر صورت لڑائی ہے، یہ حق ہے جس کا انجام فتح اور غنیمتیں ہوگا۔ واقعہ مختصراً کچھ اس طرح ہے کہ سن 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے مکہ جا رہا ہے اور مدینہ کے قریب کے راستے پر پہنچ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی مختصر سی جمعیت ان کو جمع کیا جو صرف 300 سے کچھ اوپر تھے، اور ان کو جمع کر کے آپ لے کر نکلے قافلے کے تعاقب میں۔ ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی اطلاع مل گئی۔ اس نے ایک تیز رفتار سوار کو دوڑایا کہ وہ جا کر مکہ میں اطلاع دے دے، اور خود احتیاطاً اصل راستہ چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کر لیا۔ اب اندازہ کریں ان ادوار کے اندر بھی کہ جب اتنی زیادہ ترقی نہ تھی، لوگوں کو کس طرح ایک دوسرے کے بارے میں کانوں کان اطلاع ہو جاتی۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل ایک بڑا مسلح لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا اور آ کر بدر میں ڈیرے ڈال لیے۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، وہ جناب مسلح افراد کو لے کر وہاں سے نکلا، اور اب جناب یہ لوگ آ گئے اور بدر کے اندر آ کر انہوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہیں دونوں میں سے ایک ضرور ملے گا۔ اس پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تردد ہوا، وہ چاہتے تھے کہ لشکر کے بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے۔ اس وقت ابو بکر، عمر، سعد بن معاذ، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم اجمعین نے اطاعت کے متعلق تقریریں کی۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا نہیں پائیں گے، جنہوں نے کہا کہ جا تو اور تیرا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تب آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت بعض صحابہ نے لشکر سے نہ لڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے متعلق یہاں پر وضاحت کی ہے کہ وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ یجادلونک سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ اور جب اللہ ذوالجلال والاکرام تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، یا قافلہ یا پھر لشکر پر فتح اور مال غنیمت، اور تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ کا پلان آسمان سے سبحان اللہ کچھ اور تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ نہیں قافلہ مل جائے، مال لیں اور جناب اپنا گھر مدینہ منورہ واپس پلٹ جائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو باوجود اسباب وسائل کی کمی کے اللہ دشمن پر فتح عطا کر کے، اور دشمن بھی وہ جو 3 گنا ان سے زیادہ، اللہ تعالیٰ پر فتح عطا کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام حق کو حق ثابت کر دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اپنی تعداد، تیاری، اسلحہ کی کمی، دشمن کے 3 گنا سے زیادہ اور ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہونے کی وجہ سے سب مسلمان ہی اپنے اللہ سے رو رو کر مدد کی فریاد کر رہے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھ سے پورا کر۔ اے اللہ اگر اہل اسلام کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر پھیلائے ہوئے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ نے قبول کر لی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں،
جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی پے در پہ آنے والے ہیں۔ چنانچہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں، لڑائی کے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ فزیکلی فرشتوں کا بدر کے میدان میں نزول ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتہ اترنے کے وعدے کا ذکر کیا ہے جو واقعی اترے۔ رفاع بن رافع قردی بدری رضی اللہ عنہ صحابی سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا تم اہل بدر کو اپنے میں کیسا شمار کرتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے سب سے بہترین لوگ، یا اس کے ہم معنی کوئی بات کہی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح وہ فرشتے بھی افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 فرشتوں کے وعدے کا ذکر ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے درجہ بدرجہ بوقت ضرورت نازل فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے ایک واضح خوشخبری بنا دیا۔ نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری، اور تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اس چیز کو دلیل بنا کر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ فرشتے نہیں اترے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو اطمینان عطا کیا، دلی تسلی دے دی۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح مسلم میں یہ بات مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ایک مسلمان مشرکین میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اس نے کوڑا مارنے کی ضرب کی آواز سنی اور ایک سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا حیزوم آگے بڑھو۔ اس نے اس مشرک کو دیکھا کہ وہ چت گر گیا ہے، دیکھا تو اس کی ناک پر نشان تھا، چہرہ پھٹ گیا تھا جس طرح کوڑا مارنے سے ہوتا ہے، اور وہ ساری جگہ سبز ہو گئی تھی۔ وہ انصاری آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، یہ تیسرے آسمان کی مدد میں سے تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا باقاعدہ غزوہ بدر کے اندر نزول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو فتح نصیب ہوئی فرشتوں کی وجہ سے ہوئی یا اور کوئی اس لیے اسباب وسائل تھے، یہ محض اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل ہے۔ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی۔ اب یہ جو ہے نا مدد کی دوسری صورت ہے۔ یہ اونگ دو طرح سے آئی، ایک تو یہ کہ جس رات کی صبح کو لڑائی ہونے والی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوب سوئے، صبح اٹھے تو تازہ دم، سبحان اللہ۔ حالانکہ دشمن کی فکر لگی ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند بھیج دی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ دوسری یہ لڑائی سے پہلے میدان میں آنے پر تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جنگ احد میں بھی پیش آیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں اونگ طاری کر کے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تازہ دم کر دیا اور ان کو سکون عطا کر دیا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی ایک اور کیا کہ رات کو بارش ہو گئی جس سے ایک تو ریت جم گئی اور زمین پر پاؤں اچھی طرح جمنے لگے، جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمان آگے بڑھے، نقل و حرکت ان کے لیے آسان ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ کمی دور ہو گئی اور وضو اور طہارت کے لیے آسانی ہو گئی، جبکہ کفار کے پڑاؤ کی جگہ نیچی تھی، وہاں بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی اور پاؤں پھسلنے لگے۔ تیسرا یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں سے شیطان کی گندگی، گھبراہٹ، خوف، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی، مایوسی کی کیفیت، یہ سب کی سب چیزیں دور ہو گئیں اور مسلمان صبح لڑنے کے لیے چاقو چوبند ہو گئے۔ بدر کے موقع پر یہ تیسرا انعام تھا جس سے کفار پر فتح یاب ہونے میں اللہ کی طرف سے بڑی مدد ملی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم خود کچھ نہیں کر سکتے، میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے ہیں، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور مدد تھی۔
ایک اور انعام تھا مسلمانوں کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا اور امت مسلمہ کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں ابھی اپنے دشمن سے 1 مہینہ دور ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرا رعب ڈال کے میری مدد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ فرشتوں کو بھی حکم، اللہ کے مجاہد بندوں کو بھی حکم کہ دشمنوں سے اللہ کی زمین کو یوں صاف کر دو، ان کو ایسی ضرب لگاؤ کہ ان سے اللہ کی زمین پھر صاف ہو جائے، یہ موت کے منہ میں چلے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہارے لیے سزا، بس اسے چکھو۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کے لیے ڈانٹ ہے، اور جان لو کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کے لیے دنیا اور آخرت میں دی جانے والی سزائیں ہیں۔ کتنا اللہ کو غصہ آتا ہے اپنی اس مخلوق پر جو اللہ کی ہو کر اللہ کی باغی اور نافرمان بن جائے۔ اب فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا آمنے سامنے مقابلے کی صورت میں آ جاؤ تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ جب دشمن سے مقابلے کے لیے نکل آنا ہے نا، سامنے دشمن کی صفیں بنی ہیں، ادھر اپنی، تو اب پیٹ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے دشمن سے مقابلے کی مٹ بھیڑ کی کبھی تمنا نہ کرو، لیکن جس وقت دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے اب تم نے وہاں سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ جم کر پھر دشمن کا مقابلہ کرو۔ اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا ہے، جن کے بارے میں فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک ہے دشمن سے مقابلے کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹ پھیرے ماں سوائے اس کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف پناہ لینے والا، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں ذکر کی ہیں، ایک تو ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں پینترا بدلتے ہیں اور پینترا بدل کر دوبارہ سے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے پسپائی ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ایک دوسری جماعت بھی لڑ رہی ہے، آپ جا کر اس کو تقویت دے رہے ہیں یا اس سے تقویت حاصل کر رہے ہیں، اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں اور دشمن کو چکمہ دیتے ہوئے دوبارہ سے اس پر حملہ آور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ پیٹ پھیر کر دشمن سے بھاگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزا بیان کی ہے کہ ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی اور صورت میں دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو اس کے لیے یہ سزائیں کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کے لحاظ سے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم چلا تو دشمن قتل ہوئے نا۔ وہ 70 بڑے بڑے کافر جو مارے گئے ان کو تم نے نہیں مارا، ان کو اللہ نے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نہ تمہاری تعداد زیادہ تھی اور نہ تمہارے پاس اتنا سر و سامان تھا کہ تم کافروں کے ہر طرح سے مسلح اور عظیم لشکر کو شکست دے سکتے، تو یہ تو محض اللہ کا کرم ہوا نا۔ اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، اور لیکن اللہ نے پھینکا، یعنی وہ مٹھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھینکی۔ وہ جب آپ نے پھینکی تو وہ اتنی دور جا ہی نہیں سکتی تھی جتنی دور اس کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور جو اثر اللہ نے اس میں رکھا وہ آپ کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ اللہ نے اس میں اثر پیدا فرمایا۔ سیدنا علی بن طلحہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کرنے لگے یا رب اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ مٹی کی ایک مٹھی لیں اور ان کے چہروں پر پھینک دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور ان کے چہروں کی طرف پھینکی، تو جو بھی مشرک تھا اس کی آنکھوں، نتنوں اور منہ میں اس مٹھی کا مٹی جو تھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پہنچا۔
اور جس کو بھی पहुंचा ना वो पीठ फेर कर भाग गया। आपने तो मुट्ठी फेंकी, अब उस मुट्ठी में जो मिट्टी थी जिस जिस काफिर को भी पहुंची, नथनों में पहुंची, मुंह में पहुंची, आंखों में पहुंची, वो पीठ फेर कर भाग गया। गोया मिट्टी फेंकी आपने, लेकिन उसको निशाने तक अल्लाह ने पहुंचाया। इब्तिदाई काम फेंकने का आपने किया और फाइनल काम उसके अंदर असर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने रख दिया। और ताकि वो मोमिनों को इनाम अता करे अपनी तरफ से अच्छा इनाम। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, हमेशा से सब कुछ जानने वाला है। बला उनका माना मुसीबत भी है और इनाम भी। यहाँ पर मुराद इनाम, एहसान और अता है, उसके साथ अल्लाह ताला ने आजमाया। बात यह है और ये कि अल्लाह काफिरों की खुफिया तदबीर को कमजोर करने वाला है, यानी बात ये जो ऊपर बयान हो चुकी है। और दूसरा मकसद ये है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन वाक़यात की बदौलत काफिरों की चालों को नाकाम कर दिया। अगर तुम फैसला चाहो तो यकीनन तुम्हारे पास फैसला आ चुका, और अगर बाज आ जाओ तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर तुम दोबारा करोगे तो हम भी दोबारा करेंगे, और तुम्हारी जमात हरगिज तुम्हारे कुछ काम ना आएगी, खा वो बहुत ज्यादा क्यों ना हो। और जान लो कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ईमान वालों के साथ है। यहां पर फतह का माना है फैसला। अब्दुल्ला बिन सालिबा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जब बदर के दिन लोग एक दूसरे के मुकाबिल हुए, यानी मुसलमान और काफिर एक दूसरे के आमने सामने आए ना, तो अबू जहल ने कहा, ए अल्लाह, हम में से जो शख्स ज्यादा रिश्तों को तोड़ने वाला और हमारे सामने गैर मारूफ बात पेश करने वाला है, उसे आज सुबह हलाक कर दे। तो ये फैसला तलब करने वाला अबू जहल था। तो ये खिताब कुफार से है, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपना फैसला सादिर कर दिया। ये फैसला तो आ चुका जो तुमने मांगा, फतह मुसलमानों को मिल गई, फैसला हो गया, हक सच साबित हो गया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उनको तंबीह फरमाई, अगर तुम बाज आ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर, दोबारा करोगे हम भी दोबारा तुम्हारे मुकाबले के लिए निकलेंगे। तुम्हारी फिर जितनी भी तादाद क्यों ना हो वो तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगी। अब फिर ईमान वालों को नसीहत है, बार बार ईमान वालों की तरबियत हो रही है, साथ साथ उनको इताअत का हुक्म दिया जा रहा है, उनको करने के काम बताए जा रहे हैं। ये सूरह अल अनफाल गोया के मारका बदर के बाद अल्लाह ताला ने ऐसी सूरत नाजिल फरमाई कि जिसमें मुसलमानों के हौसले बढ़ाए, मजीद तरगीब उनको दी, मजीद उनको तैयार किया जा रहा है, और काफिरों के हौसले पस्त किए जा रहे हैं, और मजीद मुसलमानों की तरबियत की जा रही है कि तुमने ये काम करना है, ये काम करना है। बाज़ मकामात पर अल्लाह ताला ने साथ साथ उनसे जो कमियां कोताहियां हुई उनके मुताल्लिक भी गोया कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जो दर हकीकत एक कमांडर इन चीफ था, और आसमान से अर्श बरी से इस पूरे मार्के की, मुसलमानों की, फरिश्तों की कमान कर रहा था। बाद में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उसके ऊपर बड़ा शानदार तबसरा किया। जिस तरह एक बड़ा आदमी तबसरा करता है, तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जो सबसे बड़ा है, उस अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इस पर बड़े शानदार तबसरे फरमाए और मुसलमानों को हिदायत जारी फरमाई। फरमाया अल्लाह ताला ने आगे, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और उससे मुंह ना मोड़ो। अल्लाह रसूल की बात से तुमने मुंह नहीं मोड़ना। कामयाबी तभी मिल सकती है तुम अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार बन के रहो, जुड़े रहो। जबकि तुम सुन रहे हो, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा हमने सुना हालांकि वो नहीं सुनते। मुराद मुशरिकीन, मुनाफिकीन, अहले किताब वगैरह, उनकी हालत ऐसी थी ना, सुनते थे, कहते सुन लिया, फिर मानते ही नहीं थे, अमल ही नहीं करते थे। बेशक तमाम जानवरों में से सबसे बुरे अल्लाह के नजदीक वो बहरे गूंगे हैं जो समझते नहीं। अद्दवाब दाब्बत उनकी जमा है। मुराद कुफार मुनाफिकीन जो कान से अच्छी बात न सुने, जुबान से अच्छी बात न निकालें और अल्लाह की दी हुई अकल से काम न लें, वो अल्लाह ताला के नजदीक तमाम जानवरों से बदतर है, क्योंकि जानवर तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। इन लोगों को अल्लाह ताला ने अपनी बात के लिए पैदा किया है, मगर ये अपने मकसद जिंदगी को पूरा ही नहीं करते। इसलिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यहाँ पर इनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। और अगर अल्लाह इनमें को भलाई जानता तो इन्हें जरूर सुनवा देता, और अगर वो उन्हें सुनवा देता तो भी वो मुंह फेर जाते, इस हाल में कि वो बेरुखी करने वाले होते। ये उनका हाल है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को उनके अंदर कोई खैर नजर ही नहीं आई। अगर अल्लाह ताला उनको सुनवा भी देता ना जबरदस्ती, फिर भी उन्होंने मुंह मोड़कर भाग ही जाना था। ये उनकी हालत और ये कैफियत। फिर फरमाया, ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की दावत खुशी खुशी कबूल करो जब वो तुम्हें उस चीज के लिए दावत दे जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जिंदगी रखी है।
کیونکہ آپ اپنی بات نہیں کرتے، آپ بات ہی اللہ کی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے فوراً اس کو قبول کر لو، دیر نہیں کرنی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، وہ نماز پوری کر کے آئے تو آپ نے آیت پڑھ کر فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ انہوں نے کہا آئندہ میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اندر تمہاری زندگی رکھی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا خیر کا پہلو رکھا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، فوراً تسلیم کر لو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آواز، پیغام پر لبیک کہنے، حاضر ہونے کی توفیق نہیں ملتی۔ لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ رسول کی بات آ رہے سب کو چھوڑ دیجئے، اللہ رسول کی بات پر آ جائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر سب کے سب پر اللہ تعالیٰ پھر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس نے تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ تو جس وقت اللہ کا پھر عذاب آتا ہے نا، پھر صرف ظالم لوگ اس کا شکار نہیں ہوتے بلکہ سارے پکڑے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اس اللہ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ مکی دور کے حالات، مکہ میں مسلمان انتہائی کمزور تھے، پھر مدینہ میں آ گئے، وہاں اللہ نے ٹھکانہ دیا، پھر مسلمان وہاں جڑنا شروع ہو گئے، اور دیکھ لیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس کس طرح سے مسلمانوں کی مدد، تائید، نصرت فرمائی اور رزق اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں جمع کرنا شروع کر دیا، مال غنیمت کی صورت میں مالوں کی فراوانی کر دی۔ فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت یعنی اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑو۔ پھر امانتوں میں خیانت، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس سے وہ تمام ذمہ داریاں اور عہد، معاہدے، نکاح وغیرہ سب اس میں شامل ہے۔ ایک دوسرے کے ذاتی راز اور فوجی راز بھی امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی کا امانت کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں، نہ جو عہد کا پاسدار نہیں ہے، جو امانت کا پاسدار نہیں ہے، نہ اس کا دین ہے نہ اس کا ایمان ہے۔ اندازہ کر لیجئے کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر عہد و پیمان کی، امانت کی۔ فرمایا اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہ اللہ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اجر ہے۔ مال اور اولاد کی محبت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ عام طور پر انہی کی خاطر انسان خیانت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ محزنۃ، بے شک بچہ بخل، بزدلی، جہالت اور غم کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ساری کی ساری اولاد کی وجہ سے انسان ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت پیدا کر دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی یہاں پر اپنے تقوی کا حکم دیا، آزمائش کا ذکر کیا پہلے سے کہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اب ان آزمائشوں سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دیا، اللہ تعالیٰ تقوی کی نعمت بھی عطا کر دے تو بندے کے لیے پھر یہ نعمتیں وبال جان نہیں بنتی بلکہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اس لیے کہ بندے کے دل میں تقوی ہوتا ہے اور وہ تقوی کی روشنی میں پھر ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کا استعمال کرنا اس کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بار بار نعمتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الْكَفَرُوا، اور جب
آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ کرنے والا ہے۔ جس وقت مکہ سے مسلمانوں کو اجازت مل گئی ہجرت کرنے کی مدینہ کی طرف، تو اب تقریباً تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ پیچھے مکہ میں بچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، علی رضی اللہ عنہما اور چند ایک مسلمان۔ تو کفار کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو وہ ہمارے لیے ایسا خطرہ ثابت ہوں گے جو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ کال کی، جس میں تجاویز اور آراء طلب کی گئیں، آراء مانگی گئیں لوگوں سے کہ آؤ بھائی اپنا اپنا مشورہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ ایک رائے یہ دی گئی کہ آپ کو قید کر دیا جائے اور موت تک آپ وہاں سے نہ نکل سکیں، وہیں پر موت آ جائے۔ اس پر یہ امکان سامنے آیا کہ ان کے ساتھی کارروائی کر کے انہیں چھڑا لیں گے۔ ایک تجویز یہ آئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اس پر آپ کے خاندان بنو عبد مناف کے ساتھ لڑائی کا خطرہ سامنے آیا۔ ایک مشورہ یہ آیا کہ ہم خود ہی انہیں مکہ سے نکال دیں، جہاں چاہیں جائیں، ہماری تو جان چھوٹ جائے گی نا۔ اس پر یہ خطرہ سامنے آیا کہ وہ اپنے صدق و امانت، خوش اخلاقی اور خوش کلامی سے لوگوں کو اکٹھا کر کے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ آخرکار فیصلہ یہ ٹھہرا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، وہ سب رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اب جو ہی باہر نکلے وہ سب مل کر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں۔ بنو عبد مناف کس کس سے لڑیں گے؟ آخر دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو ان کی سازش کی اطلاع دے دی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ آپ اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کافر ساری رات انتظار میں رہے، مگر اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر سے کفار کی سازش کو ناکام کر کے آپ کو بحفاظت نکال لیا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معیت میں ہجرت فرمائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہجرت کی رات علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کا سودا کیا، وہ یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور آپ کی جگہ سو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں عظیم المرتبت لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا سنتے تو آگے سے اس طرح کے تبصرے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ اندازہ کر لیجئے، قرآن کو کبھی تو بتاتے کسے کہانی ہے، ایسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، پھر معاذ اللہ کہتے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ اگر واقعی یہی حق ہے نا تو پھر قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر دے۔ لیکن نہیں، انسان ضد میں، حسد میں، ہٹ دھرمی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اگر یہی تیری طرف سے حق ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا پھر ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ کی زندگی ساری انسانیت کے لیے کتنی زیادہ باعث برکت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ دوسری بات فرمایا اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہیں۔ جب تک لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے نا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، آج بھی اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کثرت اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ فرمایا اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، یعنی انہوں نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں اپنے اوپر عذاب آنے کے لیے، کوئی رکاوٹ نہیں کہ ان پر عذاب آ رہے، یہ تو محض اللہ کا کرم ہے، لوگ استغفار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مگر نہ یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں نہ ان کو ایسے ہیں کہ انہوں نے مسجد حرام سے روکا اور روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں مگر وہ جو متقی ہیں، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ مسجدوں کا متولی ہونا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے لیے تقوی کو معیار قرار دیا ہے۔ مال و دولت اور اس قسم کی چیزیں کسی کو متولی نہیں بناتی۔ تقوی، توحید، اللہ تعالیٰ کا ہونا، یہ چیزیں ہیں جس کی بدولت بندہ اللہ کے گھر کا متولی بنتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور ان کی نماز اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی وہ لوگ کعبہ کے پاس عین حرم میں تالیاں بجاتے
اپنی نماز اللہ کی عبادت اور اس کے قرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ عاشقانہ اشعار، سیٹیاں، تالیاں بجانا، ناچنا، رقص کرنا، قرآن کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، اور پھر انہی چیزوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ہے نا وہ ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ تصوف کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو اہم رکن قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، باقاعدہ مرشد کے وہ اس کو اپنی نماز سمجھتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں نماز عابداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں کلی وجود است۔ کہتے ہیں عابدوں کی نماز سجدہ سجود ہے، مگر عاشقوں کی نماز معشوق کا پورا وجود ہے۔ اندازہ کر لیجیے یہ آج کے لوگوں کی حالت ہے، بالکل اسی طرح کی جیسی کفار قریش کی تھی، مکہ کے مشرکوں کی جو حالت تھی نا، آج بہت سارے مسلمانوں کی وہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکم ہوگا سو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، بس ان قریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو روکنے کے لیے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کافر لوگ اپنی ساری معیشتیں، بڑے بڑے بجٹ جھونک دیتے ہیں، لیکن آخرکار کیا ہوتا ہے؟ شکست کھاتے ہیں، حسرت ندامت، او ہو مال بھی ہمارا سارا گیا، بجٹ بھی سارے لگ گئے، اور یہ کیا حالت بنی، شکست ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اتنی خیر و برکت ڈالتا ہے زکوٰۃ صدقات کے اندر، مسلمانوں کے خون کے اندر، مجاہدین کی کاوشوں کے اندر، شہداء کے خون کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کو فتح عطا کر دیتا ہے۔ محنت بھی کم اور صلہ بے شمار اللہ عطا کرتا ہے، اور کافر اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا پھر بھی دنیا میں حسرت ہے، اور آخرت کے اندر جہنم کی آگ ہے ان کے لیے۔ موجودہ حالات میں بھی آپ دیکھ لیں، امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن دیکھ لیں شکست اس کا مقدر بنی۔ اسی طرح سارے کا سارا عالم کفر، اللہ کے وعدے سچے ہیں، یہ قرآن کے سچا ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے آج کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، دنیا کے اندر مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو اس کے باز کو باز پر رکھے، بس اسے اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ اصل خسارہ پانے والے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پاکوں کو، یعنی اچھے لوگوں کو، نیکوں کو، مسلمانوں کو الگ کر دے گا، ناپاک کافر خبیث گندے ان کو الگ کر دے گا۔ آخرت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا، بالکل وہاں پر تو بالکل صفائی ہو جائے گی نا، پاک لوگ جنتوں میں جائیں گے، ناپاک جہنم میں جائیں گے، اور اللہ ناپاکوں کو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کا ڈھیر لگا کے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ فرما دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا سو گزر چکا، اللہ کی طرف سے اس کی معافی مل جائے گی، اسے بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ دوبارہ اگر انہوں نے ایسا کیا نا، ایسی حرکت کی، دوبارہ عمل آور ہوئے تو پوری طرح سے ان کا قلع کما کر دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، کفر، فساد، شرک یہ سب کا سب ختم ہو جائے، اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہدایات مسلمانوں کو دی گئی، اور یہ بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ پھر جب وہ یہ کچھ کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اموال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس حد تک کفار سے لڑنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر وہ لوگ باز آ جائیں، لڑائی نہ ہو، اللہ کا دین غالب آ جائے، تو پھر جان رکھو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارا بہترین دوست ہے، اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو، غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو، اگر ان سے جنگ کے بغیر کوئی مال حاصل ہو تو اسے مال فے کہتے ہیں۔ غنیمت اور فے بعض اوقات ایک دوسرے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں۔ سورت کے شروع میں الانفال، یعنی انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا تھا، اب غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان ہونے لگا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو چیز بھی تم غنیمت کے طور پر حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کل غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوگا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں بھی پیدل چلنے والوں کو 1 حصہ اور سوار لوگوں کو 3 حصے ملیں گے۔
ایک اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور 5واں جو حصہ ہے نا میں ذکر ہوا ہے، یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے، ورنہ پہلی امتوں میں تو اموال غنیمت حلال ہی نہ تھے بلکہ انہیں جلا دیا جاتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت و تمہید آیا ہے کیونکہ سب مال اللہ ہی کا ہے۔ اصل میں خمس کے جو مصارف ہیں نا وہ 5 ہیں، 5 جگہوں پر وہ 5واں حصہ جو اللہ رسول کا ہے نا وہ خرچ ہوگا۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کرتے تھے۔ آپ کے بعد خلیفہ وقت جہاں مناسب سمجھے خرچ کرنے میں آپ کا جانشین ہوگا۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ یتیموں سے مراد وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں۔ مساکین وہ ضرورت مند جن کی آمدنی ضرورت سے کم ہو۔ ابن السبیل سے راہ گیر مسافر۔ یہ ضروری نہیں کہ خمس ان 5 حصوں میں برابر تقسیم کیا جائے، جہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو زیادہ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ہیں وہ مصارف 5ویں حصے کے بھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو 5واں حصہ اللہ اور اس کا رسول کا نا وہ بھی تمہارے اوپر ہی واپس پلٹ آتا ہے، یہاں پر وہ خرچ ہو جائے گا۔ تو اندازہ کر لیجئے مال غنیمت جو بھی ملا نہ اللہ کا رہا نہ اللہ کے رسول کا رہا۔ خیر و برکت کے لیے ان دونوں کا ابتدا میں ذکر آ گیا، لیکن وہ تقسیم سبحان اللہ یتیموں مسکینوں وغیرہ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کیسا خوبصورت و پیارا دین ہے ہمارا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، یعنی غزوہ بدر کے دن، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں، آمنے سامنے آئیں، اور اللہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تم قریب والے کنارے پر اور وہ دور والے کنارے پر تھے، یعنی تم مدینہ کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر، مدینہ سے دور والے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور مقرر وقت کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا۔ یعنی اگر تم لوگ آپس میں عہد و معاہدہ کرتے کہ چلو فلاں موقع پر ہمارا آپس میں ٹاکرا ہوگا، لڑائی ہوگی، تو ممکن ہے آگے پیچھا ہو جاتا، تاخیر ہو جاتی، دشمن بھاگ جاتا یا تم پسمائی اختیار کر لیتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو ہونا ہے ہو ہی جائے، یعنی مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے، پتہ چل جائے نا کہ حق کیا ہے۔ مسلمانوں نے باوجود بہت کم وسائل کے اور بہت کم افرادی قوت کے اتنے بڑے لشکر پر، اور وہ بھی جو مسلح تھا، ان پر فتح حاصل کر لی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب اللہ آپ کو آپ کے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور اگر وہ آپ کو دکھاتا کہ وہ زیادہ ہیں تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کافروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر صحابہ کرام کو دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جم گئے اور ثابت قدم ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی اپنی نعمت کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، اور اگر زیادہ دکھا دیتا تو ڈر جاتے، خوفزدہ ہو جاتے، ہمت ہار جاتے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ایسا اللہ تعالیٰ نے کرنے ہی نہیں دیا۔ پھر آپس میں جھگڑے میں پڑ جاتے کہ یار لڑنا چاہیے، نہیں لڑنا چاہیے، کوئی کہتا نہیں لڑو، کوئی کہتا نہیں لڑو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سلامت رکھا۔ اور جب وہ تمہیں جس وقت تم مقابل ہوئے انہیں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں بہت کم کر کے دکھا رہا تھا۔ پہلا واقعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تھا، پھر جب عین جنگ کا میدان آیا نا، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جنگ ہونے والی تھی مگر ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ کافر مسلمانوں کو تھوڑے نظر آتے تھے، حتیٰ کہ بعض نے دوسرے سے پوچھا تمہارے خیال میں کتنے ہوں گے؟ اس نے کہا 70 کے قریب ہوں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بھی تائید ہو رہی تھی، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھ جائے، اور کفار کی نظر میں مسلمانوں کو کم دکھانے کی حکمت یہ تھی کہ وہ زیادہ تیاری کی ضرورت نہ سمجھے، وہ کہیں تو تھوڑے سے ہیں جناب، ابھی ہم ان کو ختم کر دیں گے، اور لڑائی سے گریز نہ کریں، بلکہ دونوں فریق ایک دوسرے کو کم سمجھتے ہوئے لڑائی پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ شروع کی بات ہے، مگر جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی۔ پھر شروع ہونے پر کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، اور وہ جلد ہی شکست کھا کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے چلے گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اسلام کی فتح، کفر کی شکست، اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو، ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی دکھانا تمہارا کام ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو،
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے چند باتیں ضروری ہیں جن کا ان آیات میں ذکر ہے۔ نمبر 1 ثابت قدمی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ جب ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، تم کامیاب کامران ہو جاؤ گے۔ اگلی بات یہ کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، تنازع کا شکار نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اگلی ہدایات آگے۔ اللہ رسول کا حکم ماننا بھی ضروری ہے، آپس میں جھگڑنا بھی نہیں ہے، صبر و استقامت کے پہاڑ بن کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو یہ ہدایات ارشاد فرمائی اور فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے۔ یہ کافروں کی حرکت تھی، کافر اس طرح سے پورے غرور تکبر کے ساتھ نکلے اپنے گھروں سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ اس سے مراد ابو جہل اور اس کے ساتھی ہیں جو ان مقاصد کے تحت نکلے تھے، اکڑتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، اور فخریہ اشعار پڑھتے ہوئے، شراب نوشی کی محفلیں سجانے کے لیے، اور نہ جانے کیا کچھ ان کے گندے عزائم تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا مسلمانوں تم نے ایسا نہیں کرنا، تمہارے لیے وہ ہدایات ہیں جو پیچھے ارشاد فرما دی گئی ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ گیا، بھاگ گیا کہ اب لو بھائی مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قریش اور بنو کنانہ کی باہم دشمنی تھی اور انہیں یعنی قریش کو ان کی طرف سے خطرہ تھا کہ ادھر ہم مسلمانوں سے لڑیں، ایسا نہ ہو پیچھے سے کنانہ والے جو ہیں وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ شیطان نے ان کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں آ کر ان کی طرف سے قریش کو بے فکر ہو جانے کا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ کفار قریش کو کہنے لگا بے فکر ہو جاؤ، میں کنانہ کا سردار ہوں، تم جناب لڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے، اور اپنے لشکر کو بھی میں ساتھ لے آیا ہوں۔ مگر بدر میں جب مسلمانوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں یہ الفاظ کہتا ہوا بھاگ گیا جن کا قرآن میں آگے ذکر آ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات ارشاد فرمائی کہ پہلے تو اس نے یہ کہا تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، ایڑیوں کے بل بھاگ گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں اور بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتے مجھے نظر آ رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے، میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں آگے کیا بننے والا ہے، لہذا بھاگ گیا۔ اندازہ کیجیے یہ ہے شیطان، این پھنسا کر درمیان میں بھاگ جاتا ہے۔ شیطانی حرکت بھی یہی ہے کہ کسی شخص کو پھنسا کر پھر خود غائب ہو جاؤ، ایسی حرکات مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ فرمایا اس نے کہا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے اس ظالم نے کیا ڈرنا ہے؟ اس نے وہاں پر اس بات کا اظہار کیا ہے وہ اللہ سے کب ڈرتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی مہلت کفار کو وہ ختم ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے، کیونکہ فرشتے جب نازل ہوئے تو اب جناب سزا کے علاوہ اور کیا نظر آ رہا تھا اس کو؟ یہی تھا کہ اگر میں کسی فرشتے کی زد میں آ گیا تو کہیں میرا خلق کمی نہ ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، معاذ اللہ، ہمیشہ سے ہر دور میں اللہ والوں کو ایسی باتیں کی گئیں۔ منافق اور کافر دلوں کے بیمار یہ باتیں کرنے لگے، لو مسلمانوں کو تو ان کے ایمان نے دھوکہ دیا ہے، یہ تو پاگل ہوئے پڑے ہیں، اتنی بڑی قوت سے ٹکرا رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل بھی مجاہدین کے بارے میں منافقین طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ تھوڑے سے ہیں، اتنی بڑی قوت و طاقت ہو، بیچاروں کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ایک طرف اللہ نے روس کو شکست دی، کتنا بڑا دشمن تھا، امریکہ کو شکست دے دی، کتنا بڑا دشمن، اللہ تعالیٰ ہے جو چاہے کرے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا، اور سنو جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے مسلمانوں کا مجاہدین کا میدان میں نکلنا کام ہے، ان کو فتح دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا کاش کہ آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جلنے کا عذاب چکھو، کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس کے بدلے میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ عذاب کفار کے لیے عین عدد ہے، انہوں نے زندگی بھر اللہ کی بغاوت کی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی کی، تو اب وقت وفات ان کے لیے سزاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔
ایک تو بات یہ ہے یہ بدر کے اندر مرنے والے کفار کے متعلق ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو کفر اور منافقت کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں نا، تو جب ان کا وقت وفات آتا ہے نا تو فرشتے اس طرح مار مار کر ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یعنی جو حال فرعون کا ہوا، آل فرعون کا ہوا اور اسی طرح دیگر کافروں کا ہوا، ان کا بھی وہی ہوگا، لیکن اللہ تعالی نے اب انداز بدل دیا ہے۔ پہلے کوئی نہ کوئی عذاب آتا آسمان سے، زمین سے، اور سارے کے سارے صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے۔ اب کیا ہے؟ اب اللہ نے کہا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، مسلمانوں اب تم نے ان کافروں سے لڑنا ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی عطا کردہ نعمت سے اسی صورت میں محروم کرتا ہے جب وہ اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق کو بدل کر اپنے متعلق ثابت کر دیں کہ وہ اس نعمت کے مستحق نہیں ہے، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے اپنی نعمت واپس لے لیتا اور بدل دیتا ہے۔ اور فرمایا اور اس لیے کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک سب جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے، وہ جن سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس اگر کبھی آپ انہیں لڑائی میں پا ہی لیں تو ان پر کاری ضرب کے ساتھ ان لوگوں کو بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور اگر کبھی آپ کو کسی قوم کی جانب سے کسی خیانت سے فی الواقع ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف مساوی طور پر برابری کی سطح پر پھینک دیجئے، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ معاہدے کر رکھے تھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اب ایک اور بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، خاص طور پر مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ جن سے آپ نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ اچھے ہمسایوں کی صورت میں رہیں گے اور باہمی تعاون کا معاہدہ تھا، لیکن اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت انہیں ایک نظر نہ بھاتی تھی، چنانچہ کبھی وہ اوس و خزرج کے درمیان لڑائیاں کرانے کی کوشش کرتے، کبھی اسلام کے دشمنوں کے ہتھیاروں سے مدد کرتے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آیات کے اندر مسلمانوں کو ان کے متعلق ہدایات دی ہیں کہ اگر ان کا معاملہ ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تو بتا دیا کہ اگر ان پر تم غالب آ جاؤ، کبھی ان سے ٹاکرا ہونا تو پتہ چلے۔ بدر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو ابھی ہم یہودی کہا کرتے تھے ہم سے پالا پڑا تو پتہ چلے گا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے، چنانچہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا، آپ نے یہودی جو بنو قریظہ کے تھے ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بار بار کی بدہدیوں کی وجہ سے انتہائی عبرتناک سزا دی کہ ان کے 600 بالغ مردوں کو قتل کروا دیا، جن میں ایک جنگی مجرم عورت بھی تھی، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ عہد توڑنے سے مراد ہے خیانت، جو مسلمانوں کے لیے کسی صورت جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی جائز نہیں، خواہ وہ لوگ تمہاری ریاست کے اندر ہوں یا باہر۔ اگر فی الواقع ان کی طرف سے عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا خطرہ پیدا ہو جائے جو آثار سے نظر آ جاتا ہے تو پھر بھی آگاہ کیے بغیر ان کے خلاف خفیہ کارروائی یا کھلا حملہ کر دینا جائز نہیں، بلکہ صاف اعلان کر کے واضح کر دو مسلمانوں کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے بھائی، تاکہ تم پر عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا الزام نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مگر جب کسی قوم نے بدعہدی کر دی ہو تو اس پر بے خبری میں حملہ بھی جائز ہے۔ اگر مسلمانوں نے معاہدے کو ختم کرنا ہے تو علی اعلان کہیں گے، اگر کسی قوم نے بدعہدی کر دی تو اب مسلمانوں کو اجازت ہے ان کو اطلاع کیے بغیر ان پر حملہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنو خزاعہ پر بنو بکر کے حملے میں شریک ہو کر صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خبر دیے بغیر چڑھائی کر دی، اور انہیں اس وقت خبر ہوئی جب اسلامی فوجیں مکہ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تو یہ ہیں تعلیمات مسلمانوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کریں گے۔ یہاں سب سے پہلے وہ کفار قریش مراد ہے جو میدان بدر سے جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو اللہ نے ان کو وارننگ دے دی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جناب وہ نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ضرور آئیں گے۔
اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت کی صورت میں اور تیار بندے گھوڑوں کی صورت میں تیاری رکھو. قوت کا لفظ یہاں پر نکرہ لایا گیا، یعنی ہر قسم کی قوت خواہ جو بھی ہو، تاکہ اس میں وہ تمام چیزیں آ جائیں جو جنگ میں قوت کا ذریعہ بن سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصل قوت رمی یعنی تیر اندازی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور سے مار کرنے والی جو بھی چیز تھی آپ نے جنگ میں استعمال فرمائی، حتیٰ کہ منجنیق بھی دشمن کے خلاف استعمال فرمائی. مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے غلبے کے زمانے میں ہر جدید ہتھیار مثلا پٹرول وغیرہ کے ہتھیار استعمال کیے. بارود کی ایجاد کے بعد بھی ترک خلفاء توپوں کی تیاری سے غافل نہیں رہے، اور آج کے دور میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ بختر بند گاڑیاں، فوجی گاڑیاں، ٹینک، جنگی جہاز، آبدوزیں، باہری بیڑے، جاسوسی کے آلات اور دیگر ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. انتہائی بہترین تیاری دشمن کے مقابلے میں کرنی چاہیے تاکہ دشمن کو کبھی بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچ بھی نہ آ سکے. اللہ نے فرمایا اس کا فائدہ ہوگا کہ اس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے. دشمن تم سے خوف زدہ رہیں گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے. مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے منافق، ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا بھی ان کی تو بڑی تیاری ہے، اگر یہ غالب آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اور اللہ نے فرمایا اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. معیشت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاد کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو ہدایت دی، بھرپور تیاری کرو، اپنا مال لگاؤ، جو تم لگاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں ضرور واپس پلٹائے گا اور اس میں خیر و برکت ڈالے گا. اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی بھرپور جنگی تیاری اور جہاد جاری رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمن صلح کی طرف مائل ہوگا. اگر وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو تم بھی صلح کر لو. مقصد یہ ہے کہ اگر وہ صلح کرنا چاہتا ہے تم کو نہیں کرنی، ایسا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی. اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈال سکتے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مسلمانوں صحابہ کرام کے دلوں میں محبتیں ڈال دی ہیں، اللہ کا فضل ہے. وگرنہ آپ اگر سارا کچھ بھی خرچ کر دیتے تو مسلمانوں کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے تھے، اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی ہے. بے شک وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں. تو سب کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کافی ہے. اللہ ہی پر ہمیشہ مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک کی ان ایمان افروز باتوں کو موجودہ دور میں ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مؤمنوں کو لڑائی پر ابھاریے. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں یعنی تم میں سے 20 صبر کرنے والے افراد ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. دشمن اگر 200 کی تعداد میں ہوگا تو تمہارے 20 افراد ان پر غالب آ جائیں گے. اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو ان 1000 پر غالب آئیں گے جنہوں نے کفر کیا. یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تحریض کا معنی ہوتا ہے خوب رغبت دلا کر ابھارنا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں جہاد کا ذکر تقریباً 7 پاروں کے برابر کیا ہے. اتنا زیادہ ذکر کیا ہے کہ وہ ذکر جہاد کا قرآن پاک میں 7 پاروں کے برابر بنتا ہے. کتب احادیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی روشنی میں باقاعدہ
جہاد کے فضائل، مناقب، اہمیت سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ان آیات میں 20 مسلمانوں کو کفار کے 200 آدمیوں پر غالب آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر یہ حکم خبر کی صورت میں ہے، کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ حکم بہت تاکید کے ساتھ دینا ہو تو وہ خبر کے الفاظ میں دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کو کمزوری معلوم ہو گئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اب اس حکم کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب گزشتہ آیت نازل ہوئی یعنی آیت نمبر 65 تو مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا حکم دشوار معلوم ہوا۔ پھر تخفیف کا حکم آ گیا اور اپنے سے دگنا یعنی 2 گنا کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا واجب اور بھاگنا حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تعلیم آ گئی تو اب پتہ چل گیا کہ اگر دشمن اپنے سے 2 گنا ہو تو اس کے سامنے ڈٹ جانا یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اگر کئی گنا زیادہ ہو تو تب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے انشاءاللہ وعدے پکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مسلمانوں کو غلبہ اور فتح ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کبھی کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی بنائے، پھر انہیں قید رکھے یا احسان کرے یا فدیہ لے، جب تک میدان جنگ میں خوب خون ریزی کے بعد کفر کی کمر نہ ٹوٹ جائے اور دوبارہ وہ مقابلے کے قابل نہ رہیں۔ اس کے بعد قیدی بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن مسلمانوں، تم نے بدر میں قیدی بنانے میں جلدی سے کام لیا۔ تم فدیے کی صورت میں دنیا کا سامان چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اعلاء کلمت اللہ کے ذریعے سے آخرت کا ثواب اس کا ارادہ رکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سن 2 ہجری غزوہ بدر میں قیدی بنانے میں جلد بازی کے بعد دوسری فروغ گزاشت یہ ہوئی کہ قیدیوں کا فیصلہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، کیونکہ اس وقت فدیہ لینے کے بجائے انہیں قتل کرنے سے کفر کی کمر مزید ٹوٹ جاتی، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ہوا یوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ لیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ پوچھنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس فیصلے کے مشورے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق دیا تھا۔ اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی قریب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے متعلق اختیار دیں کہ انہیں قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں، اس شرط پر کہ ان میں سے آئندہ اتنے ہی قتل کیے جائیں گے۔ انہوں نے فدیہ لینا اور آئندہ اپنے آدمیوں کی شہادت اختیار کر لی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم آ گئی قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کی صورت میں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ تم دنیا کا سامان چاہتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب، اس سے مراد کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس امت کے لیے غنیمت حلال نہ کر دی گئی ہوتی، یہ بات ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے گناہ بخشے نہ جا چکے ہوتے تو تم نے جو کچھ لیا ہے اس کے بدلے میں تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ سو اب اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ حلال
پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے رخصت اور اجازت مل گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو بعض نے اسلام کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے مجبور کیے جانے پر جنگ میں شرکت کی تھی۔ ان میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں فدیے کی معافی نہیں دی گئی، بلکہ دل سے مسلمان ہونے کی صورت میں لیے گئے فدیے سے بہتر عطا اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا۔ چنانچہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو 20 اوقیہ فدیے کے بدلے میں 20 غلام دیے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس انداز میں پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر وہ تجھ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک وہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر وہ اسلام کا دعویٰ یا آئندہ آپ سے نہ لڑنے کا وعدہ صرف رہائی اور آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور ان کے دل میں کھوٹ ہوا تو پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک اور آپ کے ساتھ جنگ کر کے اللہ کے ساتھ خیانت کر کے کیا حاصل کر لیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر بھی تو آپ کو ان پر قابو دے ہی دیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری اور قیدیوں کے لیے اس کے اندر وعید آ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان سے مراد اولین مہاجرین ہیں جو امت میں سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی یہ انصار ہیں، ان کے بھی بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ یہ لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی، مددگار اور دوست ہیں، اور ایک دوسرے کے وارث بھی۔ فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ یہ اس عہد کے مسلمانوں کی تیسری قسم ہے۔ ہجرت نہ کرنے اور کفار کی غلامی میں رہنے پر قناعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کچا ہے، اس لیے ان کے ساتھ پہلے دو فریقوں جیسی دوستی اور حمایت کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے۔ مثلا کافر ان پر ظلم کر رہے ہیں اور وہ تم سے مدد مانگیں تو تم پر انہیں ظالموں کے پنجے سے چھڑانا فرض ہے، مگر اس قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ یعنی اگر تمہارا کفار سے کوئی معاہدہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے تو تم معاہدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ ان مسلمانوں سے یہ کہا جائے گا کہ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، اسلام کے اندر معاہدے کی کس قدر پاسداری ہے۔ فرمایا اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی کافر آپس میں خواہ جتنی بھی دشمنی رکھتے ہوں تمہارے خلاف سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار اور حمایتی ہیں۔ کافر کا ہی دوست ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد بپا ہو جائے گا۔ یعنی اگر تم آپس میں محبت، حمایت اور نصرت نہیں کرو گے اور کفار سے دوستی اور حمایت ترک نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بہت بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے پہلے دو گروہوں یعنی مہاجرین اولین اور انصار کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر سے تعریف اور توصیف فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بہت بڑا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، اور وہ ہے عزت والا رزق جنتوں کی صورت کے اندر۔ فرمایا والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کے بعض کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو
خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے چوتھے گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یا بدر کے بعد جب اسلام ایک طاقت بن گیا تھا ایمان لا کر ہجرت کی۔ یہ لوگ بھی مہاجرین اولین اور انصار کے ساتھی شمار ہوئے، اگرچہ سبقت کی وجہ سے پہلے دو کا درجہ ان سے مقدم ہے۔ اب آئندہ سے یہ میراث دینی بھائی چارے کی بنیاد پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی۔ اس آیت میں دوسری تعلیم یہ آ گئی کیونکہ ایمان، ہجرت اور جہاد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری ان کے قرب کی ایک زائد وجہ ہے۔ اس سے وہ طریقہ منسوخ ہو گیا جس میں مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی اور بتا دیا کہ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الانفال کے اندر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، احکام، پیغامات اور تعلیمات۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے سچا مومن قرار دیا ہے، جن کی تعریفات اور توصیفات سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا اور انہی پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا اختتام کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام صحابہ کرام کو امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ ان تعلیمات کی روشنی میں خاص طور پر آج کے حالات میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔